اور احساس اپنے اندر پیدا کرو، ہاں کبھی بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ احساس پیدا کرو وہ غنی ہے، احساس پیدا کرو کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ والے گناہوں سے کیوں بچتے تھے؟ یہ احساس ان کے اندر موجود تھا۔ وہ اپنے رب کی قوت کے بارے میں جانتے تھے، اپنے رب کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو اگر ٹالنا ہے تو صدقے کی کثرت کرو۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس قسم کے حادثات کے رونما ہونے کے بعد اس سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ اور بے وقوف انسان اسے کہا جاتا ہے کہ جو اس قسم کے حادثات کے رونما ہونے کے بعد وہی اپنی روش رکھتا ہے اور نہ اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، نہ اس کے بارے میں غور کرتا ہے۔ قیامت سے پہلے کئی زلزلے آئیں گے، اور ان زلزلوں کے آنے کی وجہ بھی حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ جب امانت میں خیانت ہونے لگے گی، جب زنا عام ہو جائے گا، جب فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، تو پھر زمین پہ زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ اب ہمیں آج کے حالات کے اعتبار سے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ کیا کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ قدرت کے عذاب کا مقابلہ کر سکے؟ ہمیں اس چیز کا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہے کسی میں اتنی قوت کہ قدرت کی پکڑ سے خود کو بچا سکے۔ اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر وہ کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور وہ اگر کسی کو پکڑنا نہ چاہے تو کوئی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہمارے اندر جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے وہ اس چیز کی کمی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں جو اندر سے فیلنگ ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے، وہ احساس ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ایک فارمولیٹی کے عادی بن چکے ہیں، عقل کے اعتبار سے چلنے کے عادی بن چکے ہیں، عقل کو فالو کرنے کے عادی بن چکے ہیں، عقل سے ہر چیز کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عقل الگ چیز ہے اور حقیقت الگ چیز ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ ایک بیوہ عورت کا سناؤں جس سے آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی، اور وہ چیز ہے احساس۔ وہ احساس ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔
ایک بیوہ عورت بغیر واویلا کیے ہوئے، بغیر شور کیے ہوئے، بغیر شکایت کیے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ شوہر کے انتقال کے بعد بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی اللہ والے پہنچے اور پہنچ کر کے انہوں نے فرمایا کہ آپ کے شوہر آپ سے جدا ہو گئے، کیسے زندگی آپ کاٹیں گی؟ کچھ آگے کے بارے میں آپ نے سوچا؟ اب جواب سنیے۔ احساس، وہ بیوہ عورت کہتی ہے شوہر کے انتقال کے بعد میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا، اور وہ احساس یہ تھا کہ میرا شوہر زندہ تھا، مجھے کھانا دیتا تھا، کپڑے دیتا تھا، بچوں کی خدمت کرتا تھا، بچوں کی میری کفالت کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن پھر بھی میرا شوہر محتاج تھا۔ محتاج سے مراد یہ کہ خود سے اس کے پاس یہ نہیں آتا تھا، یہ اللہ دیتا تھا۔ تو اللہ جب دیتا تھا تب میرا شوہر مجھے دیتا تھا، تو میرا شوہر بھی اللہ کا بندہ اور میں بھی اللہ کی بندی ہوں، اور میرا مولا غنی ہے، بے نیاز ہے۔ تو جب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا مولا غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کوئی نہیں دیتا، وہ سب کو دیتا ہے، تو جب وہ میرے شوہر کا خدا تھا تو میرا بھی خدا ہے، میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ یہ احساس، جب یہ احساس کسی کے اندر بیدار ہو جائے تو پھر اس کے قدم بہکنے سے بھی بچتے ہیں اور اس کی زبان شکوے سے بھی بچ جاتی ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، بد کرداری عام ہو رہی ہے، زمین گناہوں سے بھر چکی ہے، تو آج سچویشن یہ ہو گئی کہ اس زمین پر ہم بوجھ کی حیثیت سے ہیں۔ کبھی بھی یہ زمین اپنی شکایت رب کے حضور کر دے اور پھر اس میں زلزلہ پیدا ہو جائے، اور بے حیائی کی وجہ سے اور زنا کی وجہ سے زلزلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ چابک لے کر کے نکلا جائے اور برقع پہن کر گھومنے والی لڑکی اور لڑکے جو راستے میں بے حیائی کرتے ہیں انہیں چابک سے مارا جائے۔ ذرا جا کر دیکھیں، میرا تو روز کا تقریباً ورلی سیلنگ سے جو ہے میرا جانا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس حال کے اندر کس لوگ کو، بائک پر دیکھ لیجیے آپ، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی پکڑ کے اندر آنے کے مترادف ہیں۔ یہ احساس دل سے نکل گیا کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اسی لیے جب کبھی زمین پر زلزلے آتے تو اسلامی مملکت کے جو باعمل حکمراں ہوتے وہ پھر دو چیزوں کا زمین والوں کو حکم دیتے کہ جلدی سے یہ کرو، جیسا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دور خلافت راشدہ کے دور کی طرح، جو بڑے عادل، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، ان کے دور خلافت میں ایک علاقے میں زلزلہ آیا۔ جب اس علاقے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ کوئی گھر، کوئی فرد اس عمل سے خالی نہیں رہے۔ ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کے اندر لگ جائے، اللہ سے مغفرت مانگنے میں لگ جائے۔
اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ ان کو عذاب کیسے دے جبکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں موجود ہو، اور اللہ ان لوگوں کو کیسے عذاب دے جو اللہ سے مغفرت مانگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرو، روزی میں تنگی ہے استغفار کرو۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تم نے تمہارے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اور ساری چیزوں پر اگر اللہ پکڑ کرے تو چل نہیں سکتے۔ اگر ہر گناہ پر میرا مولا پکڑ کرنا شروع کر دے تو خدا کی قسم سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اسی لیے اس نے اپنی رحمت کا ذکر فرما دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو وہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اپنے اندر فیلنگ پیدا کرو، احساس۔ وہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ترکیہ کا معاملہ، سیریا کا معاملہ دیکھ کر سوچو، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ ہزار ترقی کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہیں روک سکتی اور نہ اس کی پکڑ سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکتی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اگر کسی کو مارنا چاہے تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور وہ اگر کسی کو زندگی دینا چاہے تو 3 دن کے بعد ملبے کے ڈھیر سے ایک چھوٹی سی بچی زندہ نمودار ہو گئی، وہ زندگی دینا چاہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ احساس اپنے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ارے مولانا سب چلتا ہے، معاذ اللہ من ذالک۔ پھر کتاب بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر رسول بھیجنے کی ضرورت کیا تھی جب آپ اتنے ہی عقل مند ہو گئے؟ کیا یہ اللہ کی کتاب اس لیے نازل کی گئی تھی کہ خالی پڑھو؟ نہیں، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ اس کتاب کی گائیڈ لائن کو فالو کرو، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو تو محفوظ رہو گے۔ اب اسی کتاب نے ہم کو بتا دیا اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو استغفار میں لگ جاؤ، اس کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو استغفار میں لگ جاؤ، اس کی گرفت سے بچنا چاہتے ہو استغفار میں لگ جاؤ۔ جب تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ کریم ہے، معافی مانگنے والے کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو معافی مانگنے والے کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ کمزور ہے تو اللہ اس کو طاقت عطا کر دیتا ہے، روزی میں تنگی ہے تو اللہ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتا ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے کام اٹک چکے ہیں اور وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے کام کو آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اسی لیے خود رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ وہ رسول جو سید المعصومین ہیں، دیکھ رہا ہوں نہ موج مستی میں کوئی کمی ہے۔ ترکیہ کے زلزلے کے بعد
نہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے، وہی براہ روی، وہی عیش، وہی موج وہاں آیا ہے نا۔ لیکن آپ اخبار کی رپورٹ پڑھیں، اینالسٹ کی رپورٹ پڑھیں، لیکن ہم اس پر 100% بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کہا جا رہا ہے کہ 9 ملک ایسے ہیں کہ ان ملکوں میں بھی اس قسم کا زلزلہ آ سکتا ہے جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی اور افغانستان بھی ہے، کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ 100% صحیح ہے اور آپ کو اس سے، لیکن میں آپ کو پریکوشنل بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے اینالسٹ اپنے حساب سے اینالسٹ کر کے کہہ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، وہی بچا سکتا ہے۔ اور اس کے عذاب سے بچنے کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں استغفار کرو اور احساس اپنے اندر پیدا کرو، ہاں کبھی بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ احساس پیدا کرو وہ غنی ہے، احساس پیدا کرو کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ والے گناہوں سے کیوں بچتے تھے؟ یہ احساس ان کے اندر موجود تھا۔ وہ اپنے رب کی قوت کے بارے میں جانتے تھے، اپنے رب کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو اگر ٹالنا ہے تو صدقے کی کثرت کرو۔ صدقہ نکالا کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہاں تک فرمایا گیا بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ بہت طاقتور ہے صدقہ۔ انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو اللہ نے چاہا تو پھر کبھی میں کروں گا۔ صدقہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، صدقے کی کتنی قسمیں ہیں، صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو اس صدقے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اور کتنی قسم کے صدقے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر سب سے پہلے صبح ہوتے ہی کتنے صدقے لازم آ جاتے ہیں، اس پر میں انشاءاللہ گفتگو، لیکن اس پر میں ابھی کہہ دیتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی ہمارے اوپر جو ہے ہمارے 360 جوڑ ہیں جسم کے، کتنے بولیے، یہ جو جوائنٹس ہیں نا، جتنے بھی یہ سب جوائنٹس نظر آتے ہیں، کتنے ٹوٹل 360۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو فرمایا گیا یہ 360 جوڑ کا شکریہ ادا کرنا اور اس کا صدقہ ہر مسلمان پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اب 360 کا صدقہ کیسے ادا کیا جائے تو اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جیسے کسی نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، ایک بار الحمدللہ کہا ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، ایک بار استغفر اللہ کہا ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سواری پر بیٹھ رہا ہے، جیسے بائک پر آدمی بیٹھا ہے، اس کا سامان نیچے پڑا ہے، اٹھا کر آپ نے سامان اس کے ہاتھ میں دے دیا، صدقے کا ثواب ہو گیا۔ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ نہیں پا رہا، آپ نے اس کو بیٹھنے کے لیے اس کو ہیلپ کر دی، صدقے کا ثواب اللہ نے عطا فرما دیا۔ آپ کسی سے مسکرا کر کے ملے، اس پر اللہ نے صدقے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اس طریقے سے اگر 360 اچھے کام آپ نے دن بھر میں کر لیے، آپ نے اپنے 360 جوڑ کا صدقہ دے دیا، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ تو صبح اٹھتے ہی 360 جوڑ کا صدقہ ہمارے اوپر کمپلسری ہو جاتا ہے۔ نکالتے ہیں صدقہ؟ نہیں۔ کسی کو اچھی بات کا حکم دے دیا، یہ بھی صدقہ۔ کوئی غلط کر رہا تھا اس کو آپ نے روک دیا، وہ بھی صدقہ۔ کسی کو پانی پلا دیا، یہ بھی صدقہ۔ پڑھو، سمجھو ان ساری چیزوں کو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم یہاں سے ترکیہ والوں کے لیے مالی مدد
کچھ نہیں کر سکتے، نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسا سورس ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہاں سے کوئی مالی مدد وہاں تک پہنچائیں۔ تو ہم نے ابھی کوئی جمع کرنے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ ہاں، ہماری برانچ یو کے کی جو ہے وہ وہاں جمع کر رہی ہے، ان لوگوں کے لیے وہاں سے وہاں پہنچانا، اور ساری سہولتیں وہاں سے ہیں، تو وہیں سے ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم یہاں رہ کر کریں کیا؟ وہاں مصیبت میں ترکیہ والے گرفتاریں کریں کیا؟ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، اس دعا کا مقام وہی ہے جو حاجی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں دعا کرے۔ کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا اتنی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہیں سے دعا کرتا ہے اور اس دعا کرنے والے کی دعا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ کوئی کہیں رہنے والا ہوتا ہے، اس کی مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیتا ہے۔